أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ نساء آیات 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا اور ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے. سورۃ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں. ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک محدود ہو کر دی گئی ہیں. دوسرا یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساوانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا تعلق زن شو کے قابل نہیں رہی ہے اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے؟ اگر ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے. یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصلحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے. عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو، پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے. مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے جذبے فیاضی سے اپیل کی ہے، جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے. اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کی رفیق زندگی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر طفات اس سے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا. آیات 129.
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعْمِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی خواہش کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت، ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المرض ہے اور دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج، اور اسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن ہے جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبعاً آدمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کی اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کے بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو تاکہ وہ عملاً بے شعور ہو کر نہ رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی کے بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے گویا اس کا کوئی شوہر نہیں۔ اس آیات سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعداد ازواج کی اجازت دیتا ہے تو دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیات میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو، اس فکر نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیح یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر حتی الامکان تم قصداً ظلم نہ کرو، انصافی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو تو فطری مجبوریوں کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملے میں صادر ہوگی انہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ آیات 130۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہی تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، اور عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا، وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، خواہ ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تعلق روک بن جائے تو اس کا ٹوٹنا ہی اچھا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن و اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں ہے اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق مطلق ہے اور اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی ہے، جدائی میں بھی رکھی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں سسرال میں تکلیفات اٹھا رہی ہوتی ہیں، مصیبت اٹھا رہی ہوتی ہیں،
شوہر بھی مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، اس پہ الزامات لگائے دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اس آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو اس عذاب سے جان چھڑوائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو غنی کر دے گا۔ آیات 131، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ آیات 132، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ آیات 133، یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ لوگوں کو یہاں بسا دے۔ جیسے فرمایا اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ آیات 134، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن و معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر وعظ ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے۔ اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہذا اس کے بعد ضرور سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ تم کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ رہے گا نہیں۔ تمہاری اور اس کی سب کی قیمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک زمین و آسمان کے ذریعے بے حد وسیع ہے، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے۔ خدا کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے، تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا جو تم بگاڑ سکو گے۔ اس فرما ورائے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی، نہ اب تمہاری پرواہ ہے۔
اس امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کا سر بلند کر دے گا، اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی، عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں، پائیدار اور دائمی فائدے بھی۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف و حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں پر ہی رہنا چاہتے ہو، ان کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، تو خدا یہی کچھ تم کو یہیں اور ابھی دے دے گا، مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا۔ دریا تو تمہاری کھیتی کو اب تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلہ کی پشتی ہے۔ اگر کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خوش سالی کی قیمت پر خریدتے ہو، کچھ ظرف میں وسعت ہو، تو اطاعت بندی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔ آخر میں فرمایا اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خیر کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطا و بخشش میں بھلا اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے۔ وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پہ فرما ورائی کر رہا ہے، ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے صاف کو وہ جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہا ہے۔ تم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے جو اس نے صرف فرما برداری ہی کے لیے مخصوص کی ہیں۔ آیات 135۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنی او فقیر ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ فرمانے پر اختافہ نہیں کیا گیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علمدار بنو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو، یعنی تمہاری گواہی محض خدا کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی روح رعایت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو۔ اس آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدی کا کام نہ صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، ہمسائے کے حقوق کے خیال کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بچوں کے لیے اچھا کمانا اور دنیاوی داری میں رکھ کر ایک اچھا امیر آدمی بن جانا، ایک کامیاب آدمی بن جانا، یہ زندگی کامیاب ہے۔ نہیں، ایک امت محمدی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کی سربلندی کرنی ہے، دین کو سرفراز کرنا ہے۔ مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ میری نمازیں اور میرا مسلمان ہونا اس وقت قبول ہوگا جب میں اللہ کے دین کے سرفراز کے لیے کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ۔
والسلام.